بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس مسجد دا ہفتہ وار پروگرام جس دی صدارت فضیلت الشیخ حضرت مولانا شہزاد بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اس دی نگرانی محترم بھائی خالد صاحب فرما رہے نے، دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی ساڑا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ تعالی بخشش دا ساڑے واسطے ذریعہ بنا دے۔ ویسے تو میرے واسطے سعادت دی بات ہے کہ بزرگ ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے، اللہ پاک انہاں دا سایہ ساڑے اس مسجد تے ساڑے تے تا دیر اللہ قائم اور دائم فرما رہے۔ اس معاشرے جس معاشرے چسی رہ رہے ہیں، اگر سرسری نظر دہرائی جائے تو بے شمار خرابیاں اور بدعمالیاں نظر آندیاں کہ اگر انسان بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتا الا ماشاءاللہ جس تے اللہ دی خاص رحمت ہوئے۔ اس دے دو اسباب نے اس معاشرے اندر برائی بدعمالی دا پھیلنا، ادھے دو اسباب نے۔ پہلا سبب یہ ہے ایمانی کمزوری ہے، ساڑے اندر او ایمان نہیں جو اللہ تعالی نے صحابہ کرام نو عطا کیتا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہدایت یافتہ بڑھنا چاہتے ہو نا، پھر ایمان اس طرح دا لے آنا ہوئے گا جس طرح دا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ پہلی اس معاشرے دے اندر برائی اور بدعمالی دا سبب جو ہے وہ ہے ایمانی کمزوری، اور دوسرا سبب ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر دا اہتمام نہ کرنا۔ بات ذرا توجہ نہ سنیا جے، ساڑے گھر دے اندر کوئی ایسی برائی ہوئے نا اسی ویکھ کے اگنور کر دینے، اس تبلیغ نہیں کر دے، سمجھا دے نہیں۔ امر بالمعروف نیکی دا حکم دینا اور برائی تو روکنا، ایدہ اہتمام اسی نہیں کر دے۔ اے ہے بنیادی وجہ معاشرے دے اندر فحاشی دا عام ہونا، عریانی دا عام ہونا، بدعمالی دا عام ہونا۔ تو لہذا اے جڑا درس قرآن دا سلسلہ ہے، ایسے سلسلہ دی ایک کڑی ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ اللہ دے بندو اے صرف علماء دا کم نہیں کہ جڑا عالم دین ہوئے او دا ہی حق بندا ہے کہ او تبلیغ کرے۔
یہ ہر مسلمان دے اتے فرض ہے، ضروری ہے۔ حضرت شیخ صاحب میری اس بات کی تائید کرنگے، یہ صرف علماء دا کام نہیں، یہ ہر مسلمان دے اتے ضروری۔ قرآن پاک دی جو آیہ کریمہ میں پڑھی ہے، تلاوت کیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ہون میں کوئی بندہ دسے کہ ناس دے اندر صرف علماء نے یا شیوخ نے؟ ناس دے اندر ہر شخص موجود ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہے، او دے تے فرض ہے کہ نیکی دا حکم دے اور برائی تو روکے۔ اسی صرف ایک گل کہہ کے بعد نو رفع دفع کر دینے ہیں کہ میں نماز پڑھنا منوں کی، میں شراب نہیں پیندا منوں کی، جڑا مرضی پیندا رہے، میں بدکاری نہیں کردا منوں، میرے لو سارا جہان کردا رہے، نہیں۔ اللہ دے بندو، اے دا حکم دینا، نیکی دا حکم دینا ہر مسلمان تے ضروری۔ بلکہ نبی رحمت علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی کہ دو منزلہ کشتی ہوئے، ایک منزل دے اتے رہندے ہو، نیچے بھی رہندے ہو، اور اوپرلی منزل والیاں کل پانی ہے۔ بولو کی ہے؟ سارے بولو پانی ہے، نیچے والیاں کو پانی نہیں، اور نیچے والے اوپر جاندے نے پانی لین واسطے بار بار کہ یار پانی دے دو۔ وہ پھر انہوں نے خیال آتا ہے کہ یار بار بار اسی جاننے ہیں کہ وہ برائی محسوس نہ کرن، تو کیوں نہ ہوئے اسی کشتی دا فرش پھاڑ کے نیچے پانی حاصل کر لینے۔ کوئی مثال دی سمجھ لگ رہی تو تے اے ہن نیچلی منزل والے اتریاں نو کہن بھئی جے تسی کہو تے اسی پانی کشتی دا فرش پھاڑ کے وچوں پانی نہ حاصل کر لیے ڈائریکٹ بار بار تواڈے کو آنے تے تانوں بھی ذرا پریشانی دا سبب بننا، پریشانی ہوندی ہوئے گی۔ تے جے اتلی منزل والے کہن پاڑ لو لے لو سانوں کی، بولو سانوں، بولو تے صحیح بولو سانوں، توانوں کچھ نہیں تسی تے بولو سانوں۔ اتلی منزل والے کہن بھئی تسی نیچوں پانی کر لو سانوں کی۔ اور میں نے مالداری نہ دسو کہ وہ نیچلی منزل والے جڑے نیچے نے، اگر وہ دریا دے اندر کشتی ہے، وہ نیچوں فرش پھاڑ کے پانی حاصل کر لین تے اتلے منع نہ کرن تے ڈبن گے دو میں، ایک نہیں ڈبے گا، تھلے والے نہیں ڈبن گے، بلکہ اوپر والے بھی غرق ہو جان گے، ڈب جان گے، کیونکہ کشتی اندر پانی آ جائے گا اور سارے غرق ہو جان گے۔ یہ نبی علیہ السلام دی بہت پیاری مثال ہے کہ جڑا بندہ کہے منوں کی جے اللہ نہ کرے رب دا عذاب آ گیا، وہ بھی غرق ہو جان گے، اور نیک لوگ بھی جڑے نیکی دا حکم نہیں دیندے اور انہوں اپنے آپ دے نال غرض ہے۔ تو لہذا ایسے حوالے نال میں چند گزارشات عرض کر کے اپنی بات نو انشاءاللہ ختم کروں گا کہ نیکی دا حکم دو اور برائی تو لوگانو منع کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات دی جس دے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، نیکی دی دعوت دو برائی تو منع کرو۔ جیڑا بندہ نیکی دی دعوت نہیں دیندہ، برائی تو نہیں روکدا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے اللہ دا عذاب نازل ہو جائے، پھر تسی دعا بھی کرو گے اللہ تہاڈی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اے وقت آ چکے ہیں کہ لوگ دعاواں کر رہے ہیں، دعاواں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اس دی بنیادی وجہ اے ہے کہ اسی نیکی دا حکم نہیں دیندے، لوگانو نیکی دا حکم نہیں دیندے اور لوگانو برائی تو منع نہیں کر دے۔ لہذا میں دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ سانو اس فریضہ نو انجام، یعنی اے فریضہ سر انجام دین دی اللہ سانو توفیق عطا فرما دے۔ تو لہذا آئیے چند گزارشات عرض کرنا چاہنا۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دے بارے کی فرمایا ہے؟ فرمایا کہ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ
پاک نے جتھے نبی علیہ السلام دی صفات بیان فرمائیاں نے، اے محبوب جی اساں تانوں نبی بنایا، رسول بنایا، شاہد بنایا، مبشر بنایا ہے، نذیر بنایا۔ اگے اللہ پاک نے کی فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ دی طرف بلانے والے دائی بنایا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعیاً الاللہ بن کے آئے، لوگوں دعوت دین والے بن کے آئے، رب دی طرف بلانے والے بن کے آئے۔ اگے فرمایا سراج منیران، پیغمبر علیہ السلام نو چمکدا سورج بنایا رب تعالیٰ نے۔ لہذا جو آیا کریمہ میں تلاوت کیتی ہے، ایدے اندر نبی علیہ السلام نو داعیاً الاللہ دائی رب بنا کے پیجے آئے۔ لہذا سنیے قرآن پاک دا دوسرا مقام، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا اے بہترین امت ہے جدا میں فردہ تسی فرد ہو، لہذا پیغمبر علیہ السلام دی امت بہترین امت ہے۔ اللہ جاندہ ہے بڑی عزت والی مقام والی امت ہے، جدی انبیاء بھی دعا کر دے رہے یا اللہ سانو نبی نہ بناویں، محمد مصطفیٰ دا امتی بنا دیویں۔ لہذا کیسی عظمت والی امت توجہ فرمانا ہے۔ اللہ فرماتے نے میں توانو اس واسطے پیدا فرمایا تاکہ تسی نیکی دا حکم دو، برائی تو منع کرو اور اللہ تے ایمان لے کے آؤ۔ لہذا اس آیہ کریمہ دے غور فرماؤ، اللہ نے کسے عالم دین دی ڈیوٹی نہیں لائی، صرف علماء دا کم نہیں کہ لوگانو نیکی دی دعوت دین دے پھر انتے برائی تو منع کرن۔ جتھے علماء دا حق بن دے ہوتے ہر مسلمان دا حق بن ہے۔ لہذا سنیے نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ غور نہ سنیے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغو انی ولو آیا، ایسی مشہور حدیث ہے جو علماء کو سن دے رہندے ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بلغو انی ولو آیا، جس بندے کو میری کوئی آیا پہنچے، قرآن دی آیت پہنچے، پیغمبر دی حدیث پہنچے، فرمایا دا حق بندے آگے بیان کرے۔ لہذا اس آیت اندر بھی اللہ دے نبی نے خاص نہیں فرمایا صرف علماء دا کام میں دعوت دیڑا نہیں بلکہ نبی علیہ السلام فرما دینے بلغو انی ولو آیا، جد کول میری ایک آیا بھی پہنچے دا حق بندہ جا کے نیکی دی دعوت دے اور برائی تو منع کرے۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ برائی نو اپنی آنکھ نہ ویکھے، برائی نو گناہ دا کام، من رآ منکم منکرن جیڑا بندہ منکرات نو ویکھے، گناہ نو دیکھے، برائی نو دیکھے، نبی علیہ السلام فرماندے نے فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ، او دا حق بندے اپنے ہاتھ دینا روک کے۔ بولو اپنے تسی بول دے کیوں نہیں کی گا ٹھانڈ منو بھی لگڑی، بولو اپنے ہاتھ نال، اپنے ہاتھ نہ روکے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو برائی نو دیکھے او دا حق بڑھنا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ نہ روکے۔ جے تو آڑے اندر جرت نہیں، نبی علیہ السلام فرماندے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، آپ فرماندے نے جے ہاتھ نہ نہیں روک سکتے کم سے کم بول کے ہی کہہ دیو کہ یار اے کام نہ کر، اے کام برائی والا ہے، گناہ والا ہے۔ جے تو آڈا حق بندے ہاتھ نہ روکو، جے گناہ والا معاملہ تسی ہاتھ نہ روک نہیں سکتے، فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
اپنی زبان دے نال بول کے کہہ دو یار ایک کم نہ کرے کم گناہ والا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جے تسی اپنی زبان دے نال بھی روکن دے ہوتے جناب جرت نہیں رکھ دے، نبی علیہ السلام فرماندے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جے تسی اپنے ہاتھ نہ نہیں روک سکدے، اپنے جناب زبان دے نال نہیں روک سکدے، کام سے کام اپنے دلوں برا جانو، دلوں برا جانو یار میں ہاتھ نہ نہیں روک سکدا، میں زبان دے نہ روک نہیں سکدا، میں اپنے دلوں برا جاندہ۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایک کمزور ترین ایمان دی نشانی ہے کہ جڑا بندہ دلوں برا جانے، ایک کمزور ترین ایمان دی نشانی ہے۔ ذرا غور کرنا حدیث پاک والے، اپنے ہاتھ نہ روکو نہیں ہمت پہندی، زبان دے نہ روکو نہیں ہمت پہندی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اپنے دلوں برا جانو تے نبی علیہ السلام فرماندے نے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ تے کمزور ترین ایمان دی نشانی ہے۔ یہ دلوں برا جاننا کمزور ایمان دی نشانی ہے، تے جڑا بندہ برائی والا کم اپنے دلوں بھی برا نہ جانے، انہوں اپنی ایمان دی فکر کرنی چاہیے دیئے، انہوں اپنی ایمان دی فکر کرنی چاہیے دیئے یار میرے دل اندر میرے اندر ایمان بھی ہے یا کوئی نہیں۔ آئیے توجہ فرماؤ، نیکی دا حکم دو، گناہ تو روکنا ہے کوئی انشاءاللہ، اللہ سانو ہمت عطا فرما دے۔ آئیے نبی علیہ السلام دی زندگی پڑھ کے دیکھئے، اللہ فرماندے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ آئیے نبی علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہے ہیں، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب جی نکلو انہاں اپنے قریب رشتہ دارانو ڈراؤ جا کے، اللہ پاک دے عذابہ تو ڈراؤ، چلو نکلو محبوب جی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیغمبر علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہے ہیں، اے محبوب جی نکلو لوگانو ڈراؤ جا کے، انہاں لوگانو جا کے دعوت دیو۔ نبی علیہ السلام نے اللہ جان دے نبی علیہ السلام دی پوری زندگی نو پڑھ کے دیکھو، نبی علیہ السلام نے کدی ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کیتا، ہر وقت نبی علیہ السلام لوگاں برائی تو روک دے، نیکی دی دعوت دین دے۔ اور نبی علیہ السلام نکلے دے، نبی علیہ السلام کی فرما دے نے اے مرہ بن کعب دی اولاد اللہ کو ڈر جو، اللہ مرہ بن کعب دی بیٹو اللہ کو ڈر جو، اے کعب بن لوئی دے بیٹو اللہ کو ڈر جاؤ، اپنے بے جناب اپنے اہل و عیال نو ڈراؤ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے عبد شمس دے بیٹو اللہ پاک کو ڈر جاؤ، اللہ دے عذابہ تو بچ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نام نہ لے لے کے فرماندے نے اے عبد المطلب دی اولاد، اے بنی عبد المطلب، اے انہاں دے بیٹو اپنے آپ نو اللہ پاک دے عذابہ تو بچا لو۔ نبی علیہ السلام نام لے لے کے اللہ کو ڈرا رہنے، اللہ دے عذابہ تو ڈرا رہنے۔ آئیے ذرا سنیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیکی دا حکم دے رہا ہے، برائی تو روک رہنے۔ آؤ ذرا نبی علیہ السلام دا پیارا چاچا نبی علیہ السلام دے ہوتے ہیں، اپنا تن من قربان کر دینے والا چاچا ہے۔ نبی علیہ السلام دا چاچا ابو طالب ہے۔ نبی علیہ السلام نو پتا چلیا چاچا بیمار ہو گیا ہے۔ اللہ دے بندے ہو کوئی ایسا اپنا محسن دیکھو، پیارا دیکھو، رشتہ دار دیکھو، انہوں دیکھو کہ یار بیمار ہو گیا ہے، موت زندگی دی کشمکش اندر ہے، تہاڈا حق بندا ہے او دے کول جا کے انہوں تبلیغ کرنا، دعوت دینا ہے۔ ہو سکتا ہے مرن تو پہلے پہلے تہاڈی دعوت قبول کر جائے تے اللہ انہوں ذریعہ بخشش بنا دے، اللہ دے گناہ معاف کر کے درجے بلند فرما دے، جنت عطا کر دے۔ اے نبی علیہ السلام چل دے اپنے چچا ابو طالب دے کول گئے نے، ویکھے آگے چاچا موت زندگی دی کشمکش اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا چاچا کلمہ پڑھ دے، اے میرے چاچا کلمہ پڑھ دے، اے میرے چاچا کلمہ پڑھ۔ امیہ بھی لاگے بیٹھے، ابو جال بھی لاگے بیٹھے، عبداللہ بن ابی جڑا منافقوں بھی لاگے بیٹھے۔ نبی علیہ السلام فرما دینے چاچا
کلمہ پڑھ دے تے اے جڑے کمپنی ابو جال دی بول کے کہنے لگی سردار کتے مردیاں مردے اپنے پیو دادے دا دین نہ چھڑ کے مری تو آپ فرماؤ اللہ سانو اس چنگل چو آزاد فرما دے کسی نے سمجھا کے ویل لونے وہ دا ایہی جواب ہوں دا یار میرا پیو پاگل سی میرا دادا پاگل سی میرے وڈے پاگل سی اللہ نے قرآن چ کہہ دیتا ہو پاگل ہی سی بولو بولو پاگل ہی سی جی میں وہ چل دے رہا تو یوں نہیں پیچھے چلو گے لہذا عبداللہ بن ابی بھی کہہ رہے ہیں تے امیہ بھی کہہ رہے ہیں تے ابو جال بھی کہہ رہے ہیں اے سردار مرن تو پہلے پہلے اپنے باپ دادا دا دین نہ چھڑ کے مری ہے جناب نبی علیہ السلام نے پھر دعوت دیتی ہے پھر ایو گل کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے پھر دعوت دیتی ہے تیسری مرتبہ جناب ابو طالب کہندہ پتیجیا میں اسے دین تے مرنا چاہنا جس دین تے میں ہیں نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا سی ہے میرے چاچا میرے کان اندر ہی کلمہ پڑھ دے میں اللہ کلوں تینوں بخشوا لانگا ہے چاچا جاندیا جاندیا کہہ گیا اے پتیجیا میں اسے دین تے مرنا چاہتا ہوں جس دین تے میں ہے وہاں لہذا نبی علیہ السلام نے اپنے چچا نو آخری وقت بھی جا کے دعوت دے رہنے چاچا سمجھ جا آخر بن جائے گی آخر بن جائے گی لہذا نیکی دی دعوت دینی ہے تے برائی تو روکنے کوئی انشاءاللہ اپنا معمول بنا لیجئے اپنا معمول بنا لیجئے آئیے میں بار بار ایو جملے کہہ رہے ہیں صرف علماء دا کم نہیں بندہ توڑا بھی کم بندہ ہے لہذا بنی لیس قبیلے دے کچھ نوجوان نبی علیہ السلام دے در دولت آئے نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ فرما دے نے اسی نبی علیہ السلام دے کو لائے ہیں نوجوان اسی لڑکے ہیں بڑے غریب تے نبی علیہ السلام نہ لیک سلیک ہوئی ہے نبی علیہ السلام نے ساڑھے غریب ہوندہ جناب ساڑھے تے رحم فرمایا ہے ساڑھی دیکھ بھال کیتی ہے ہر کہن لگے اسی ویر راتا نبی علیہ السلام کو رہے ہیں بولو کنی آراتا ویر راتا سی نبی پاک کو رہے ہیں نبی علیہ السلام کو دین دیاں باتاں سنیاں خیر جدو جان لگے نبی علیہ السلام فرما دینے اپنے قبیلے اندر جا کے انہاں نو جا کے دین دی دعوت دینی بولو کا دی دعوت دینی دین دی دعوت دینی نبی علیہ السلام کنہاں نو کہہ رہے نے وہ جڑے آئے سن آپ فرما دینے جاؤ اپنے قبیلے والیاں نو اپنی بستی والیاں نو جا کے دعوت دو اللہ دی توحید دی میری رسالت دی دعوت دو اے دین دیاں گلاں سمجھاؤ جا کے بتلاؤ نبی علیہ السلام نے کہ کی فرمایا ہے انہاں نو جا کے کہہ دو کہ فلان نماز دا وقت فلان ٹائم ہوندہ ہے فلان نماز دا وقت فلان ٹائم ہے انہاں نبی علیہ السلام نے نماز دے اوقات بیان فرمائے نے اور نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو نماز دا وقت ہو جائے او دو تواڈے جو ایک بندہ اذان تے جڑا عمر چو وڈا ہوئے امام بن کے نماز پڑھائے امام بن کے نماز پڑھائے دعا کرو اللہ سانو نمازی بنا دے آج دی گالے شیخ صاحب میں اپنے مرکز ایک چنگا پلا سمجھدار بندہ واش روم چو باہر نکلنے لگا میں نا بلایا میں یار وضو کر نماز پڑھ کہندہ کپڑے صحیح نہیں بولو کپڑے صحیح نہیں میں کپڑے انہوں کی پشاب وغیرہ لگے نہیں کہندہ گڑی شڑی تے ہوئی جانا کہ وہ گریس والے کپڑے شپڑے میں ہے یار ایدہ کوئی ایسا عذر نہیں اللہ نو پتا تو مزدور ہے اللہ نو پتا ہے تو مزدور ہے تو لہذا نماز پڑھ کہندہ اچھا پڑھاں گے کیا کہ مسیح تو باہر نکل ساڑھی یہ حالت بن گئی اے ساڑھی حالت ہے کسی نو اللہ جانا دین دے بارے پوچھ کے ویہ لو مجھالا کسی نو کو پتا ہوئے کوئی پتا نہیں میں مبالغہ نہیں کر رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ عیسائی دے چھوٹے جو بچے نو پوچھ رہے ہو نا پورے انہوں نے مذہب دے بارے انہوں پتا ہوئے گا بچے کیا کرنا پڑھایا جانا سمجھایا جانا ساڑھی حالتیں بن گئی ساڑھے سکولہ دے وچوں وہ سلیبس ہی کٹ لیا گیا ہے جڑے ہی پڑھ دے ہوتے ہیں وہ ہے ہی کوئی نہیں بچے انہوں کی پتہ لگتا تو لہذا ہر مسلمان دا حق بندہ ہے باپ دا حق بندہ اپنی اولاد نو سمجھائے
تو جے پیو نہیں پتا نہ ہوئے وہ کی کرے؟ بولو جے پیو ہی نہ پتا ہوئے وہ اپنے بچے نو کی سمجھائے؟ لہذا سنیے جو میں پیغام دینا چاہنا غور کرو، میں اختصار نال چند باتاں عرض کرنا چاہنا، غور دے نال بات سنیے، نیکی دی دعوت دینی ہے، گناہ تو روکنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سنو ہمت طاقت عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام فرما دینے اے بڑی لیس والوں اپنے قبیلے انو جا کے سمجھانا ہے، انہاں لوگ انو سمجھانا ہے۔ آئیے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ میں سناما، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ غفار قبیلے اندر نے، سنو غفار قبیلہ کتنا عظمت والا قبیلہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ غفار قبیلہ ہے، جدے بارے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن ہر قبیلہ تقسیم ہو جائے گا۔ کیا معنی ہے؟ انہاں نے ہر قبیلے دے لوگ جنت اندر بھی جان گے، جہنم اندر بھی جان گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ میرے قبیلے دے، میرے خاندان دے کچھ لوگ جنت اندر بھی جان گے، جہنم اندر بھی جان گے، مگر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ ایسا پیارا قبیلہ ہے جڑا قیامت والے دن تقسیم نہیں ہوئے گا، بلکہ ابو ذر غفاری دا قبیلہ سارے دا سارا جنت میں جائے گا، سارے دا سارا قبیلہ جنت جائے گا۔ خیر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا چلے ہیں مکہ پاک اندر اللہ دے کہ نبی آئے نے جو ہے دعوت دے رہے ہیں، انہاں اپنے بھائی انیس نو بھیجے ہے، فرمایا جاؤ جا کے مکے اندر اس پیغمبر علیہ السلام دی تعلیمات سن کے آؤ، ملاقات کر کے آؤ۔ حضرت انیس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ دے بھائی سواری تے بیٹھے تے مکہ پاک اندر آئے نے۔ اللہ میرے سمیت ہر مسلمان مرن تو پہلے اللہ مکہ پاک مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما دے۔ مکے اندر آئے تھے، نبی علیہ السلام دی تعلیمات نو سنے آئے، نبی علیہ السلام نہ ملاقاتوں یہ کلام سنے آئے، اے ساریاں باتاں سن کے تے پھر اپنے قبیلے اندر آئے نے۔ آکے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو ساری گل بات دسی ہے، کہنے لگے میرے ویر او نبی بڑا پیارا ہی، اے انہاں دی تعلیمات جڑا کلام پڑھ دے نے وہ کسے شاعر دا کلام نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی دی گل بات سنی ہے، فرمان لگے میں نے تشفی نہیں ہوئی، میں نے سکون نہیں ہویا، بلکہ انہاں اپنا مشکیزہ لے آئے تے جناب توشہ دان لے آئے، کچھ کھان پین والیاں چیزاں لیاں نے تے مکہ پاک اندر چلے گا۔ کہنے لگے میں جا کے آپ ویکھ کے آنا، اگر وہ اللہ دے نبی ہوئے تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا۔ خیر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اپنے قبیلے تو، چل دیا مکہ پاک اندر آئے نے، اور انہاں نبی علیہ السلام نو کوئی نہیں سی ویکھے مسجد حرام دے اندر بیت اللہ اندر ڈیرا لا لے ہے، ڈر دے کسی نو پوچھ دے بھی نہیں کہ میں اللہ دے نبی نو ملنا چاہتا ہوں۔ خیر کہنے لگے کافی دیر گزر گئے، میں ایک بندے نو پوچھیا محمد مصطفیٰ نو ملنا ہے، انہاں مینوں ماریا تے بہت زیادہ مارے ہیں۔ خیر کہنے لگے میں ہوتے اپنے زندگی دے ایام گزار رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نہ ملاقات ہو جائے۔ حدیث گل کرو بڑی پیاری سنن والی توجہ دے نال۔ خیر کہنے لگے ایک دن حضرت علی المرتضی آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہاں ویکھیا کہ اے جناب مسافر لگدا ہے۔ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھیا، فرمان لگے تسی مسافر ہو تے کہا جناب آؤ میں تو اپنے گھر لے جانا وا۔ حضرت علی نے حضرت ابو ذر غفاری نو نال لے آئے، حضرت ابو ذر غفاری بھی چپ نے، سیدنا علی بھی خاموش نے۔ خیر رات انہوں نے اپنے گھر دے اندر گزاری ہے، جدو دن چڑھیا تے ابو ذر غفاری پھر مسجد حرام اندر آ گئے نے، لوگ آب زمزم ہی پی دی جا رہے نے، یہ بھوک لگ دی ہے تے آب زمزم پی رہے نے، یہ پیاس لگ دی ہے آب زمزم پی رہے نے۔ خیر جناب حضرت ابو ذر غفاری پھر مسجد حرام اندر آ گئے، لوگ دوسرا دن چڑھیا تے رات پہ گئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نال لے ہے اپنے گھر دے اندر لے گئے، رات گزاری ہے۔ پھر جناب دن چڑھیا ابو ذر غفاری پھر بیت
اللہ آ گئے نے لوگوں تیسری رات آئی ہے سیدنا علی رضی اللہ فرماندے نے اے میرے بھائی یار تو میں داستے صحیح نہ تسی مسافر ہو تانوں معاملہ کی ہے تسی کدے واسطے تھے آئے ہو کوئی گل بات دسو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے پیارے علی گل اے وے جے سیگے راز اندر رکھے آن تے میں تینوں گل دس داواں حضرت علی فرماندے نے یار دسو کی معاملہ کدے واسطے آئے ہو حضرت ابو ذر غفاری فرماندے میں محمد مصطفیٰ نو ملنا چاہنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے میں بھی اونا دائیاں لہذا خاموش ہو جاؤ بالکل کوئی گل بات نہیں کرنی میرے پیچھے پیچھے تساں آنا ہے حضرت علی اگے اگے ابو ذر غفاری نہ حضرت علی دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں خیر کہنے لگے اگر کوئی خطرہ لائے کوئی میں پیشاب کرن دے بہانے میں بیٹھ جاواں گا تساں اگے نکل جانا کسی نو شک نہ پوے حضرت ابو ذر غفاری علی دا بندہ رضی اللہ تعالیٰ نو خیر چل دیاں حضرت علی ایک گھر دے اندر داخل ہو گئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اس گھر اندر داخل ہو گئے نبی علیہ السلام نہ ملاقات کی ہے نبی علیہ السلام دا پیغام سنیا ہے تے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نبی علیہ السلام دے کلو باتاں سنیاں نے نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو ذر نو حفظ کر لے اپنے قبیلے اندر چلا جا تے انہوں نے جا کے دین دیاں گلاں دسنیاں آئی تے ہجے اسی کمزور ہیں جدو اسلام نو غلبہ مل گیا پھر آ جانا مکے اندر آ جانا لہذا نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ذر غفاری دی ڈیوٹی کی لائی ہے اپنے قبیلے والے انہوں جا کے نیکی دا حکم دینا برائی تو نبی علیہ السلام دے صحابہ ایو کم کر دے رہنے آؤ جو میں پیغام تو انہوں دینا چاہ رہے ہیں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس اے امت محمدیہ اپنا فریضہ سر انجام دو جس مقصد واسطے تو انہوں اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے لہذا منو اس مقصد لی اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو انہوں اس مقصد لی اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے انشاءاللہ وعدہ کرو گے نیکی دا دعوت دیو گے وعدہ کر دے ہو نیکی دا حکم دے ہو گے برائی تو روکو گے اے دے اندری ساڑھی بقا ہے لہذا نبی علیہ السلام نے اپنے چچا نو آخری وقت دعوت دیتی ہے ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا زاد بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کسے غیر محرم تے تیری نظر پہ جائے نا تو نظر نیمی کر لینی ہے پہلی نظر معاف ہے بولو پہلی نظر معاف جان کے نہیں پانی ارشد صاحب جان کے نہیں پانی کسے غیر محرم تے نظر کدے بازار جاندے ہیں جے کدے پہ گئی ہے نا نظر فوری نظر نیمی کرو تے جڑی دوسری ہے نبی بار ہے میں او پھر جڑی جان کے پانی وہ معموف کوئی نہیں ہونی پہلی معاف ہے بولو اے نیکی دا حکم ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام نے انہیں چچا دے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نیکی دا حکم دے رہنے برائی تو روک رہنے بلکہ بڑی پیاری حدیث سنان لگے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی فرماندے رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے رات دے وقت ساڑھے کو تشریف لے آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو تہجد دی بولو نماز پڑھو تہجد دی نماز پڑھو نبی علیہ السلام کہا کہ نہ دے آپ چلے گئے آپ نفل الوال پڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ویکھیا کوئی کھڑکا چھڑکا نہیں ہویا نبی علیہ السلام پھر آئے آپ نے جگایا اپنی بیٹی نو اتھے سی کہہ دے نیانے بیاہ چھڑے نے ان ساڑا حق نہیں بندہ وہ سمجھدار نے بچے تے ہینڈ نہیں وہ تے سمجھدار نے سمجھ جان گے بلکہ میں نے دسو سیدہ فاطمہ دی شادی ہوئی سی کہ نہیں آپ اپنے دماغ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اور اپنی بیٹی نو آکے دعوت دے رہے ہیں دماغ نو دعوت دے رہے ہیں آپ فرماندے دوبارہ پھر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے نبی علیہ السلام فرماندے نے اٹھو نماز تہجد پڑھو لہذا تہجد نماز دی دعوت دینا نیکی ہے کہ نہیں ہے نا
نبی علیہ السلام اپنی بیٹی نو دعوت دے رہے ہیں۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیتا چھوٹے قد والی، جی ویسے کہہ دینا گٹھا آنڈے اور بولو کہندے ہو تسی تے نہیں کہندے، پھر دا مطلب بول دے نہیں، تسی کہندے نہیں۔ او آنڈے یو کالا، آنڈے گٹھے قد والا، آنڈے ہی فلانا۔ چلو تسی نہیں کہندے، معاشرے وچ گلاں ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں؟ سیدہ عائشہ نے صرف اتنے الفاظ کہے، حضرت صفیہ گٹھے قد والی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر میں تیرے اے جملے سمندر اندر سٹ دیا سارا پانی کوڑا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی نو دعوت دیتی ہے یا کوئی نہ؟ اپنی بیوی نو وے کے آئے کہ ایسی گل نکل آئی ہے۔ حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی زبان دے وچوں نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ اے الفاظ نہیں کہنے، لہذا اپنے چچے نو دعوت دے رہا نیکی دی، اپنی بیوی نو حکم دے رہا نیکی دی دعوت، اپنے بیٹی نو سیدہ فاطمہ نو دعوت دے رہا نے، اپنے دماد نو دعوت دے رہا نے نیکی دی۔ بلکہ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ بیان کرائیں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا سیدنا حسن نے، حضرت حسن نے ویکھیا کہ کھجور چوکے منہ وچ پا لئی، ڈگی تھی کھجور چوکے نہ اپنے منہ چ پا لئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کخ، باہر نکال۔ نبی علیہ السلام انگل پا کے باہر کٹ دیتی۔ چھوٹے بچے نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام فرماندے نے حسن صدقہ ہو سکتا ہے ایک کھجور صدقے دیو وے تے صدقہ آل محمد تے حرام ہے۔ اے جے نیکی دا حکم دینا تے برائی تو، اے بیٹا ہون چیز بنڈی دیو وے پیو کے دا جا 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 میری بھی لے کے اے نہیں پتا چیز بنڈی دی کا دی لے لے جا جا ماں کے دیئے جائے کولی ہور پھڑ دے میری بھی لے کے آئے، ابا بھی بھیجن لیا دے ماں بھی بھیجن رہی ہے، جا لے کے آ بنڈی دی چیز۔ کرسمس ڈے گزرے ہے نا کل، تے شیخ صاحب نے تو آنو دسیا ماشاءاللہ سارے حوالے دسیا ہوئے گا، ساڑھے مسلمان پیش پیش رہے نے، دعا فرماؤ اللہ ساڑھے مسلمانوں غیرت نصیب فرما رہے۔ بلکہ میں جمعے دے ویچے گال کہی سی، میں کہا یار کدی انہوں نے کیا ہے عید الفطر آگئی ہے تو انہوں مبارک ہوئے، عید الاضحیٰ ہوئی ہے تو انہوں مبارک ہوئے، کہو جی بولو کہیں کیا کدی یار؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فتوہ سنو، حضرت عمر فرما دے جیڑا کسے غیر مسلم دی مجلس اندر خوشی اندر جائے ایک بطور آنڈے دے برابر کوئی تحفہ لے کے جائے جویں او کافر نے اے جان والا بھی کافر ہے۔ کدی اسی غور کیتا ہے اسی کسی نیکی دعوت کی دینی؟ لہذا امر بالمعروف نہی عن المنکر، آئیے آخری دو تین باتاں کرا اپنی بات نو ختم کرائیں۔ اللہ فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ لہذا اپنا منصب سمجھئے کہ اللہ نے پیدا کرے واسطے کیتا ہے، نیکی دی دعوت دین واسطے اللہ نے سمت نو پیدا کیتا ہے، برائی تو روکن واسطے اللہ نے سمت نو پیدا فرمایا ہے۔ آئیے نبی علیہ السلام اپنے قریبی رشتہ داروں دعوت دے رہے ہیں، حضور علیہ السلام اپنی بیوی نو دعوت دے رہے ہیں، اپنی بیٹی نو حکم دے رہے ہیں نیکی دا برائی تو روک رہے ہیں، اپنے دماد نو نیکی دی دعوت دے رہے ہیں، اپنے پیارے نواسے حضرت حسن نو نیکی دی دعوت دے رہے ہیں۔ آؤ دا ایک اور بات سنیے، امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں جا جا کے تبلیغ کیتی ہے. صرف نبی علیہ السلام نے مردانوں نہیں بلکہ عورتوں جا کے تبلیغ کیتی ہے. آپ نے خطبہ عید الفطر دیتا ہے تے نبی علیہ السلام نے مردانوں نصیحت فرمائی ہے. اور تو بعد سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نال نبی علیہ السلام عورتوں والے پاسے گئے نے. نبی علیہ السلام نے جا جا عورتوں تبلیغ کیتی ہے. میری اماں پہنا میری بات سن رہی نے خدا واسطے نبی علیہ السلام دی اس تبلیغ تے اس حدیث تے غور کرے آجے. نبی علیہ السلام جدو معراج تو واپس آئے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے عورتوں میں توانو جہنم اندر سب تو زیادہ ویکھے ہے. جہنم اندر عورتاں سب تو زیادہ میں ویکھیاں نے. عورتاں نو ڈر پیدا ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام نو فرماندیاں نے اے محبوب جی جہنم اندر اسی سب تو زیادہ کدے واسطے ہیں ساڑا گناہ کی ہے. نبی علیہ السلام نے دو باتاں بیان فرمائیاں نے. آپ فرماندے نے ایک بات اے وے تسی گل گل تے لانتاں پاندیاں جے. لانت ہوئے بچیاں تے لانت اللہ جانتا لکھن لگ جائیے نا 1 کروڑ لانت روز ایک بچے دے پیندی ہے جو کراں دے حالات بن گئے نے. گل گل تے لانت جدو بندہ لانت کردہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج دا پیغام سنو اگر کوئی بندہ لانت کردہ ہے نبی علیہ السلام فرماتے نے اگر وہ لعنت دا مستحق نہیں تو لعنت پرت کے لعنت کرنے والے دے منہ دے اتے آگے پہن دیئے. لہذا انہا چیزاں تے غور کریا کرو. نبی علیہ السلام فرماتے نے لعنتہ تسی کثرت دے نال کر دیاں. اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے خاوندین شکری کر دیاں. لہذا اللہ تعالیٰ سانو انہا چیزاں تو محفوظ رکھے. آئیے ذرا سنیے نبی علیہ السلام عورتوں جا جا کے بعض نصیحت فرما رہے ہیں. آؤ ایک اور حدیث مبارکہ بیان کرائیں. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا نوجوانوں نو ویکھیا. غور کریا جا نوجوانوں نو ویکھیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا معاشر الشباب اے نوجوانوں جڑا توڑے بھی تو شادی دا نکاح دی استطاعت رکھ دے انہوں چاہی دا نکاح کرے کیونکہ اے شرمگاہ محفوظ کرنے والا ہے نکاح اور توڑی نظر دی حفاظت کرنے والی چیز ہے. جے توڑے کوئی استطاعت نہیں رکھ دا وہ رو دے رکھے. بولو کی رکھے. نبی علیہ السلام نوجوان اندازہ کرو میں حدیثاں پڑھ کے نا حیران ہویا کہ نبی علیہ السلام بچیاں نو واز کر رہے ہیں بچیاں نو نیکی دا حکم دے رہے ہیں. حضور علیہ السلام عورتوں نو نیکی دا حکم دے رہا برائی تو روک رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی بیوی نو نیکی دا حکم دیتا ہے اور اپنی بیٹی نو حکم دیتا ہے. عورتوں نو جا جا حضور واز نصیحت کر رہے ہیں. یار جس پیغمبر دا اسی کلمہ پڑھے ہے اسی اس پیغمبر دی امت ہیں. لہذا ساڑا حق بند ہے نیکی دی حکم کرنا نیکی دی دعوت دینی اور برائی تو روکنا. آئیہ توجہ کرنا. حضور علیہ السلام نے نوجوانوں نو حکم دیتے نیکی دا حکم دیتا ہے برائی تو روکے ہے. تے نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث مبارکہ غور نبی علیہ السلام نے ویکھیا جو کہ بیمار ہو گیا نا بیمار. نبی علیہ السلام تیمارداری واسطے گئے. نبی علیہ السلام نے تیمارداری واسطے گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تیمارداری کریا کرو. میں پھر درس اندر بھی یہ بات دسی سی ساڑھے کو ٹائم نکلے. نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا سی نا توڑے جو کون جنہیں بیمار دا پتہ لیا ہے. صحابہ سے ابوبکر صدیق فرماؤ لگے اصلہ میں لیا ہے. جنازہ کنے پڑے ہے صدیق فرما لگے اصلہ میں پڑے ہے. آئی غریب نو کھانا کنے کھلایا ہے ابو جی میں کھلایا ہے. نبی علیہ السلام پوچھ دے رہے ابوبکر صدیق بیان کر دے رہے میں نیکی بندہ اللہ دے حکم نل کر دے. بولو اللہ دی حکم نل اللہ دی توفیق نل کر دے. نبی باب فرما دے جیدے وچ انیاں خوبیاں ان جنت دے 8 دروازے قیام نو کہن گے ساڑھے چو ننگ کے جنت چ داخل ہو گیا. ایتے ویکھے اللہ جان دے کہ باپ دا کو بندہ پتہ نہیں لیتا. چھوٹی گال تو نا ماں پہ انہوں چھڑ جاندی رہا جنازہ نہیں پڑھ دے. دعا کرو اللہ غیرت نصیب فرمائے اللہ ہدایت نصیب فرمائے. لہذا آخری گل کر کے اپنی بات ختم کرن لگے آ جائے. اللہ فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ.
نبی علیہ السلام نے کہا ایک سیاہ فام عورت آئی ہے، محبوب جی مینوں دورہ پہ جاندہ ہے، مرگی دا دورہ پہندہ ہے، دعا فرماؤ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ نبی علیہ السلام نو فرما دیا محبوب جی مینوں مرگی دا دورہ پہ جاندہ ہے، نبی علیہ السلام نو فرما دیا نے محبوب جی دعا کر دے ہو اللہ مینوں صحت عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے اتھے دعوت دیتی ہے، نبی علیہ السلام دعوت دے رہے نے، بیمار آیا دعا کرنے واسطے، حضور علیہ السلام فرما دے نے اے بی بی اگر کمیں میں دعا کر دینا اللہ تنوں صحت عطا کر دے گا، اگر تو بیماری دے صبر کر لویں اللہ تینوں جنت دا مہمان بنائے گا، جنت عطا کر دے گا۔ جدو صحابیہ نے جنت دی طرف سنی ہے، حضور علیہ السلام دی زبان مبارک تو جنت دی بشارت سنی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی مرضی دے نال نشیہ کیا ہے، فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی علیہ السلام اللہ دی وحی دے نال کلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے بی بی جے کمیں میں دعا کر دینا وہاں، اگر تو صبر کرے تے میں جنت جناب تینوں اللہ جنت عطا کر دے گا۔ فوری صحابیہ بولیے آندی ہے محبوب جی میرے واسطے دعا نہ کریا جے میں بیماری تے صبر کر لانگی قربان اللہ جتھے او صحابی سمیت باقی صحابیہ لیٹیاں نے اللہ انہاں دی قبر تے بے شمار رحمتہ دا نزول فرما دوی، اللہ انہوں نے درجات بلند فرما دے بھی۔ اے فوراں بولیاں نے محبوب جی میرے واسطے دعا نہ کرے آجائے، میں بیماری دے صبر کر لانگی، میں گرنٹی دے دو جنت میں ملے گی۔ آپ فرمان دے نے جے بیماری دے صبر کر لویں گی اللہ تینوں ضرور جنت عطا کرے گا، میں تینوں رب کرو جنت لے کے دیاں گا۔ فرمان لگیا محبوب جی میرے تے دورہ پیندہ روے میں بیماری دے صبر کر لانگی، مگر محبوب جی ایک دعا میرے حق اندر کر دے ہو۔ نبی علیہ السلام فرما دینے کیڑی دعا کرانا چاہنی ہے؟ کہنے لگی محبوب جی جدو میں نے دورہ پہن دے میرا پردہ سلامت نہیں رہنا ہے، محبوب جی میں نے حیاء ہوندی ہے غیرت ہوندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا محبوب جی اللہ کو صرف اینی دعا کر دے ہو جدو میں نے دورہ پوے میرا پردہ سلامت روے، اللہ میرا پردہ سلامت رکھی، اللہ میں نے بڑی حیات غیرت آندی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمان دے ٹھیک ہے دعا کر دینے لہذا نیکی دی دعوت دیا کرو، برائی تو روکیا کرو۔ اللہ فرمان دے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ لہذا نیکی دا حکم دینا، برائی تو روکنا، جنہ میرا حق بندہ ہے حضرت شیخ صاحب دا حق بندہ ہے اونا تو اڈا بھی حق بندہ ہے۔ آج تو بعد وعدہ کرو اللہ دی ذات نال کارچ کوئی ایسا معاملہ دیکھو اڑ جاؤ ڈٹ جاؤ، اونا نو نیکی دا حکم دیو، برائی دے روکو برائی تو، اور اپنے ہاتھ نہ روکو جے ہاتھ نہ نہیں روک سکتے اپنی زبان دے نال بول کے کہو، اگر نہیں اپنے دلوں برا جانو جے اینا ہی بندہ گیا گزرے ہوئے دلوں ہی برا جانے، یہ بڑا ہی کمزور ایمان دی نشانی ہے۔ لہذا اللہ پاک دے حضور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی سانو نیکی دی دعوت دین والا بنا دے اور برائی تو گناہ تو روکن والا اللہ بنا دے، اور جو سنیے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔